الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محرم الحرام کیسے گزاریں، کلاس نمبر 2 از خطاب مرشد کریم حضرت پروفیسر ڈاکٹر شیخ مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ محرم الحرام کی فضائل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم الحرام کا اکرام کرو اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور جو شخص محرم الحرام کا احترام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک ہے، وہ اللہ کا بندہ جو محرم الحرام کا اکرام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی عزت و شان اتنی بلند و بالا ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام پر روزہ فرض کیا گیا۔ اسی مہینہ میں 10 محرم الحرام، یہ کتنی برکت والا دن ہے کہ 2000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ 2000 انبیاء کرام کی پیدائش اسی عاشورہ کے دن ہوئی، اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا 2000 انبیاء کرام نے۔ یہ 10 محرم الحرام اتنی برکت والا دن ہے کہ 2000 انبیاء کرام کی دعاؤں کو قبول کیا گیا، اور اللہ والے فرماتے ہیں برکت والی رات میں دعا کیا کرو۔ شب برات جو کہ 15 شعبان کو ہوتی ہے، شب قدر رمضان المبارک کے آخری 5 طاق راتوں میں، عاشورہ کی رات یعنی 10 محرم الحرام کی رات، کیونکہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ مومن بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے لوح، قلم، عرش کو پیدا کیا، جنت کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا، زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ حدیث پاک ہے، اسی برکت والے مہینے کے متعلق رسول پاک نے فرمایا، لوگوں کوئی اللہ تعالیٰ کا مومن بندہ زمین کے وزن کے برابر سونا خیرات کرے، لیکن اس مومن بندہ کے برابر نہیں ہو سکتا جو عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، 5 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، والدین کی خدمت کریں، باوضو رہیں، کچھ نوافل ادا کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ہر کام دنیا داری کا جو بھی کام ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر کریں، تو آپ کا سارا دن عبادت میں گزر گیا۔ کوشش کر کے اللہ والوں کی صحبت میں جایا کریں۔ نبی پاک نے فرمایا، جو 10 محرم الحرام میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔